بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہوا، کرم ہوا، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ماہ مقدس کے اندر رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد آج اس عیدگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز دوستو، کتابوں میں لکھا ہے لیس العید لمن خاف الوعید انما العید لمن لبس الجدید، کہ عید اس انسان کی نہیں ہے کہ جس انسان نے صبح اٹھ کر نئے کپڑے لگائے، خوشبو لگائی اور دکان سے اعلیٰ قسم کی روٹی لائی، کھیر پکائی، حلوہ بنایا، یہ سب تو ضمنی ہے، اصل عید اس کو نہیں کہتے۔ عید اس چیز کا نام ہے جس چیز کو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عید اس انسان کی ہے جس انسان نے ماہ رمضان المبارک کے اندر رحمت کے عشرے کو بھی دیکھا، مغفرت کے عشرے کا بھی نظر رکھی، اور نار جہنم سے نجات والے عشرے کا بھی خیال رکھا، اور اپنے گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کیا اور اللہ کی ذات سے ڈرا۔ اسی کو قرآن نے کہا لعلکم تتقون۔ جس انسان کے اندر تقوی آ گیا، جس انسان کے اندر پرہیزگاری آ گئی، جس انسان کے اندر یہ سمجھ آ گئی کہ مجھے اس سے پہلے میں کس ٹریک پر تھا، میں کس راستے پر چل رہا تھا، میں کہاں جا رہا تھا، اور آج جو ماہ رمضان نے مجھے بھوک کی وجہ سے بند کر کے اعتکاف کی وجہ سے ایک ٹریننگ دے دی، اسی طرح پورے ماہ رمضان جس طرح میں نے گزارا اسی طرح پوری زندگی میں نے گزارنی ہے۔ اسی چیز کا نام ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہیں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کی بڑائی کی سمجھ آ جائے۔ بس یہ چیز جس انسان کے اندر آ گئی، سمجھ لو اس انسان کی عید ہے۔ اگر کسی انسان نے اللہ کی بڑائی کو نہیں سمجھا، اللہ کے احکام کو پامال کیا، اللہ کی بڑائی کو سمجھا نہیں، تو اس انسان کو عید اور غیر عید دونوں برابر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر جب پہلا عشرہ شروع ہوا تو پوری چاروں طرف رحمت ہی رحمت پھیل گئی، اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی مسجد کا راستہ نہیں دیکھا تھا، جو مسجد نہیں آتے تھے، رحمت کی ایسی ماحول رحمت کا ہو گیا، رحمت کی ایسی بہار پیدا ہو گئی کہ گھروں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکل کر، بوڑھے اور جوان نکل کر مسجدوں کا رخ کر دیا۔
اس چیز کو قرآن نے جب رحمت کہا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس رحمت کو اس ماہ رمضان میں دیکھ لیا۔ یہ واقعی رحمت تھی کہ جو انسان کبھی سجدہ کرنے کو تیار نہیں تھا، اس کو کسی نے نہیں کہا، اس کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ آج میں مسجد کے اندر چلے جاؤں گا، اور اس کو اپنی رحمت نے، اللہ کی رحمت اس پر ایسی غالب آ گئی کہ وہ مسجد میں آ گیا۔ تو عزیز دوستو، اس عید الفطر سے ہمارا ایک پیغام ہے کہ جس طرح آج سے پہلے پورے ماہ رمضان کے اندر ہمارے اندر تقویٰ تھا، ہمارے اندر سخاوت تھی، ہمارے اندر اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا، جنت کا یقین تھا، جہنم کا یقین تھا، اسی طرح پورا سال ہمارا گزرے اور ہمارے اندر یہ یقین رہے کہ پورے سال، پوری زندگی میں جب تک ہم زندہ ہے، اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے، اور دو فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نیک اعمال کریں تو نیک بھی لکھ رہے ہیں، اور اگر ہم بدی کریں گے تو بدی بھی لکھ رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک سے یہی سمجھ آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، انسان اپنی انسانیت کو سمجھ جائے، ورنہ یہ انسان آج سے پہلے بھی انسان تھا اور اس زمانے میں بھی انسان تھا جب یہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، جب اس کو اپنے ماں باپ کا تمیز نہیں تھا، یہ تب بھی اس